السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اپنے امی جان اور ابو جان کے گھر میں۔ ابو جان کو میں پہلے بتا چکی تھی کہ امی کو گاؤن پہنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بیٹا، مرحبا۔ اهلا وسهلا، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ بابا جان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ کیسی ہیں امی جان؟ الحمدللہ بیٹا، الحمدللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سنائیں بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو گئے؟ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین، آپ کو امی جان کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ امی جان کسی بھی معاملے میں ہار پسند نہیں کرتی، اور اگر بائی چانس ایسا ہو جائے کہ امی ہار گئی ہیں تو دن ہو تو امی کھانا پینا بند کر دیتی ہیں، اور رات ہو تو امی جان کو نیند نہیں آتی۔ اور امی جان، اگر میں آپ کے ساتھ کوئی چیلنج لیتی ہوں، کوئی کمپٹیشن ہم کرتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ کا ہی، جیسے آپ ریڈی بھی تھیں، آپ کی واک کا ٹائم تھا، تو اگر میں ہار گئی تو پھر بیٹی کی ہار بھی تو ماں کی ہار ہوتی ہے۔ ابو جان سے پوچھیں، ابو جان آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ کہ آپ کی نیک تمنائیں کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو صاف ظاہر ہے۔ یہ تو نہیں ہے۔ ناظرین، ابو جان تو ہو گئے ہیں امی جان کے ساتھ، تو آپ دیجئے مجھے ووٹ اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 گو۔ ہاں بھائی شروع۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس اتنے ہو جائیں، کافی ہے بیٹا۔ آپ تو 12 13 14 بس مجھے کافی ہے۔ اتنے تیرے انہوں نے ایسا کیا ہے نہیں، بس اتنے کافی ہے۔ 17 18 چلو دیکھو یہ کہاں تک جاتی ہے۔ 19 20 اصل میں میرا روزہ بھی ہے، اس چیز کا خیال 21 رکھیں۔ 22 23 24 25 26 بابا دو گھنٹے جائیں 27 بس پھر 28 کم از کم 50 مارو۔ 30 ڈبل کاؤنٹ۔ 31 32 33 بریک ہو سکتی ہے؟ نہیں 34 چلو آپ کے لیے 2 منٹ دیتے ہیں۔ 35 36 نہیں چیٹیں گے یہ۔ 6 37 38 39 40 میرے گھر میں پاس کر دیں، گھر بھی جانا ہے آپ نے۔ سب ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کوئی نئی تعلیم؟ بس آج میرے ساتھ تمام ناظرین بھی ہیں جو آپ کو ملنا چاہتے تھے، اور آپ سے پہلے ایک ویڈیو ہوئی جس میں اس کے بعد بہت سے کمنٹس آئے، سب آپ کو پوچھ رہے تھے، پھر سے چاہ رہے تھے کہ میں آپ سے ملاقات کراؤں، تو یہ بیٹھک آپ کے گھر کی آج سب کے لیے۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا بیٹا۔ ہمیں بھی اشتیاق رہتا ہے کہ چلو ہم ناظرین ہمیں دیکھیں اور ہم ان کے میسج پڑھیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آج آپ آئی ہیں تو انشاءاللہ اپنی امت سے بھی گپ شپ لگائے، میں بھی ہوں گھر میں، انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہے انشاءاللہ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ امی جان، آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کی فٹنس کا پوچھتا ہے کہ کیا سیکریٹ ہے؟ الحمدللہ بیٹا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس مالک کا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے بابا ایسی عظیم شخصیت ہے کہ وہ ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں،
اور باقی بچے میرے بھی الحمدللہ بڑے ہونہار ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ آج ابو جان کو نہ دیکھیں، ایسے سمجھیں کہ بس آپ مجھے سیکریٹ بتا رہی ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے. ابو جان آپ کچھ کہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری ایج الحمدللہ 52 ہے. ماشاء اللہ امی جان آپ تو کہیں سے بھی نہیں لگتی کہ آپ 52 کی ہیں. کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ 30 کی ہیں. کیوں نہیں لگتی؟ نہیں آپ 30 کی ہوں گی تو میں 15 کی ہوں گی نا. یہ بات نہیں، بالکل بیٹا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے الحمدللہ. اس عمر میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ ہر کسی قسم کی بیماری سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ مجھے کثرت سے شکر کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ حیات اللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ آپ کو صحت ایمان اور جو آپ فائدہ پہنچا رہی ہیں لوگوں کو، عوام الناس کو، اللہ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کا اور زیادہ موقع دے. اور بابا جان امی صحیح عمر بتا رہی ہیں یا مبالغہ کر رہی ہیں؟ مجھے یقین تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ پہلی دفعہ لگتا ہے کسی عورت نے سچ بولا ہے. کیوں عورتیں اپنی ایج کم بتاتی ہاں ہیں؟ بالکل کم بتاتی ہیں، آدھی سے بھی تھوڑی بتاتی ہیں. اچھا آپ بابا جان مرد سچ بتاتے ہیں اپنی عمر؟ بالکل وہ تو سچ بتاتے ہیں. آپ کی کیا ایج ہے؟ میں تقریباً 68 کا ہوں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. میری صحت ہے آپ کے سامنے ہے. نہیں بابا جان آپ انڈر ویٹ ہیں، آپ پرفیکٹ نہیں، آپ تھوڑا ہیلدی ہونا نہیں چاہیے. نہیں، آدمی سے پوچھ لیں میں فٹ نظر آ رہا ہوں کہ نہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ کسی عورت نے اپنی ایج صحیح بتائی ہے. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے تو آپ کی شادی کو 40 سال ہو گئے، آپ کیوں 52 کیسے ہو گئی؟ نہیں ابھی بھی آپ کو شک ہے. تو ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بابا جان آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور میرے تو کانوں نے یہ سنا ہے کہ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں آج تو آپ اربانی لگ رہی ہیں، ایسے کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو آپ ٹرکش لگ رہی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ آج تو یورپین لگ رہی ہے نا. بس ایسے بول بچہ لگاتے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. اور اس بات پر جو ہے الحمدللہ میں بھی خیال رکھتی ہوں خدمت کے اندر، گھر کو سنبھالنے کے اندر، کہ یہ میری بہت قدر کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے نا کہ عورت سب کچھ کرتی رہے اور تھکتی نہیں ہے. جب تھوڑی سی اپریسیشن مل جائے تو ضرور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کو، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو اپریسیشن دیتے رہیں، کیونکہ یہ قسم کا فیول ہوتا ہے. تو پھر آپ جتنا بھی کام کر لیں تو آپ کرتے نہیں ہیں. امی جان آپ ٹھنڈے سانس کیوں لے رہی ہیں؟ وہ اس لیے لے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی بیٹی کو بھی خوشیاں نصیب کرے. قدردان خاوند ان کو اللہ تعالیٰ بس اس بات کا. آمین. اور بابا جان آج ہم پچھلی جو ویڈیو گزری تھی نا اس میں امی جان اور میں ہی بس بولتے رہے تھے، تو آج میں چاہتی ہوں کہ آپ بولیں اور ہم سنیں اور سب سنیں. ہاں جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا. سنیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. آپ مجھے میرے بچپن کا جب میں چھوٹی تھی، مجھے تو اتنا یاد ہے کہ میں آپ کے کندھوں پہ بہت چڑھا کرتی تھی نا، آپ کے شولڈرز پہ یہاں بیٹھ جاتی تھی. تو آج بتائیں کوئی ایسا واقعہ جو ابھی بھی آپ کو یاد ہے. ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ نا آپ میرے ساتھ کھیلتے کھیلتے میرے ساتھ باہر چلی گئی تھی کھیتوں میں. بالکل جیسے یہ ولیج ہے. ہاں کھیتوں میں چلی گئی تھی تو آپ نے میری جیب میں ہاتھ مارا. میرے خیال میں یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً بابا جان اتنی پرانی نہیں ہے. اچھا خیر، تو آپ نے میرے جیب میں سے پیسے نکالے تھے، 100 کا نوٹ تھا، تو وہ کھیلتے کھیلتے آپ نے گم کر دیا تھا. تو مجھے آپ کی وہ بات یاد ہے. میں تھوڑا سا ناراض ہونے لگا تو آپ نے کہا تھا میری خرچی بند کرتے ہیں، مجھے ڈانٹے نہیں ڈانٹ دیجیے. مجھے اس وقت مجھے بہت پیاری لگی تھی آپ، سچی بات ہے، آج تک میں نہیں بھول سکتا. اور مجھے بالکل خود کو بھی نہ کہیں سے وہ سین ایسے ایک یاد آ رہا ہے نا کہ بابا جان اتنا پیار دیا نا آپ نے کہ مجھے لگتا ہے کہ ورڈز نمبر 1 بابا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بچے بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بچے بھی ایسے دیے جو پیار کے قابل ہیں. نہیں بابا جان آپ کی شفقت نے وہ یہ ہے نا کہ جیسے مجبور کر دیا کہ اس کے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم مقروض تھے آپ کے پیار کے، اور وہ چکانا تو تھا نا بابا. اور ہم تو ایک حصہ بھی نہیں چکا سکے. اللہ ہمیں صحیح قدر کی توفیق دے. اور بالکل ہماری کوئی بھی چیز اس کا حق ادا نہیں کر سکتی الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت قرآن کریم میں بتائی، وہ ہمارے پاس نسخہ ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بس یہی کہہ سکتے. اور ماشاء اللہ پاپا جان امی جان جس قدر خوش ہیں نا
تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ہر گھر کا موسم ہو، ایسے ہر گھر کی فضا ہو، یہ خوشیاں، یہ کیونکہ یہ انرجی جو ملتی ہے نا وہ بہت کچھ انسان کر لیتا ہے۔ امی جان آپ کھو رہی ہیں، کہیں سوچوں میں پڑ رہی ہیں، تو آج مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی کہ جو اپنے خاوند کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں خیانت کرتی ہے۔ اور وہ پنیر کے ٹکڑے برابر صدقہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، جو ہے اپنا اسلام کے ارکان پورے کرتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے خاوند کا جو حق ادا کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے گھر کی کر کے، مہمانوں کی اور دین کی خدمت کر کے، اور آپ کے بابا کی خدمت کر کے۔ اور آپ کے بابا تو ایسے ہیں، میں نہ بھی کروں خدمت تو وہ خوش رہتے ہیں، خوش کرتے ہی رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بابا جان بھیا کے بارے میں بتائیں کوئی، کیونکہ یہ تو پھر وہ سن رہے ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ آج بھی مصباح چھا گئی۔ ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اس کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ مجھے میرا ہونہار بیٹا ہے، اس نے حالانکہ اس نے اعلیٰ سکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی اس نے کوشش کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے، جس پہ میں خوش ہوتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو بھی نیک مصباح ہے، آپ ہیں الحمدللہ، تو مجھے رشک آتا ہے کہ میری ولیحہ بیٹی ہے، جو دین کے متعلق ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دیتی ہے کہ کوئی نہیں، اور میری اصلاح کرتی ہے، امی آپ صبر کریں، اور پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو گرا دے۔ لیس الشدید بالسرعة لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں، پہلوان وہ نہیں جو میدان میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے، غصے کے وقت اپنے پر کنٹرول کرے۔ تو مجھے اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری دین کی خدمت کرنے والی بیٹی ہے، اور میرے لیے دنیا کے اندر بھی عزت اور خوشیوں کا سامان ہے، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ میں اپنے رب سے امید رکھتی ہوں کہ میری بیٹی میرے لیے بخشش کا سامان بنے گی، اور والدہ اپنے والد کے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی انشاءاللہ دنیا کے اندر رہنمائی کا سامان اور آخرت میں بھی عزت کا سامان بنے گی۔ میں آپ سے بھی بہت خوش ہوں، اور عظمیٰ تو وہ بیچاری جو ہے نا وہ اس نے بہت محنت، پتہ ہے آپ کو، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹس کی اس کی شادی کر دی ہے، تو وہ بچوں کے ساتھ پھر پڑھائی کے ساتھ، اس لیے جو ہے نا اس کے لیے بھی میرے دل میں بہت محبت ہے۔ اللہ اسے کامیاب ہاں، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ تو جو دین کا کام کر رہی ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور آپ ہی مجھے جو سمجھاتی ہیں، میں غصے میں آتی ہوں، انسان ضعیف ہے، بالکل بالکل، ہر قسم کے پہلو ہوتے ہیں، کئی رنگ ہوتے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ جب آپ آتی ہیں، میرے سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ دین کی باتیں کرتی ہیں، تو جب آپ چلی جاتی ہیں نا تو میں اللہ کا بھی شکر کرتی ہوں، اور میں اپنے نفس کو بھی سمجھاتی ہوں کہ میری بیٹی نے مجھے ٹھیک کہا ہے، میں کس راستے پہ جا رہی ہوں، میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے پاس تو وقت بہت کم ہے، یہی کوشش ہے۔ وقت بہت کم ہے، اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی محنت مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔